بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 13 جون ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور ایک دفعہ پھر مذاکرات کی پھرکی گھوم گئی۔ شہباز شریف کا ایران سے 24 گھنٹوں میں معاملات حل کرنے کا بیان، ٹرمپ نے بیچارے نے پوسٹ بھی شیئر کی۔ ایران نے دونوں ٹھگ بازوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ عرب دنیا سے 12 ارب ڈالر کی پہلی قسط ایران کو موصول، لیکن عرب امارات نے 3 ارب ڈالر کی وصولی کی تردید کر دی۔ ایران امریکہ کی کہانی میں جو نیا موڑ آیا اور یہ کھیل کا پانسا کیسے پٹا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کہ امریکہ کا خواب کیوں ادھورا رہ گیا ٹرمپ کا، ایسا کیا وہ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ 5 دن کی تقریب ہوگی، کس محرم کے بعد 4 سے 7 جولائی کے قریب۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی جلدی کیوں ہے آخر اتنی؟ تیل کے جو بحران کا نیا معاملہ امریکہ میں اٹھ گیا کہ سب سے بڑا مرکز آج ان کا تیل سے خالی، قیمتیں آسمان کو چھونے کا خطرہ، اور ایران سے پابندیاں ختم کرنے پر ڈالروں کی بہار کا موسم بھی۔ اور جو بڑی خبر آج بھارت میں بڑے پیمانے پر فوج میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، نیا آرمی چیف آیا، اور کشمیر کے معاملات پر کتنا خطرہ ہے۔ اس وقت جہاں آزاد کشمیر میں جو معاملات یہ ویڈیو میں سے چل رہی ہوں گی، بالکل مکتی بہانی اور مشرقی پاکستان والی واردات تیار ہے۔ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جون کا مہینہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا۔ شہباز اتحادیوں کی حکومت پر تنقید شروع۔ شہباز شریف عمران خان کے معاملات پر مذاکرات کی دعوت، لیکن علیمہ خان نے آج طبلِ جنگ بجایا کہ جون میں تحریک انصاف کو اب فائنل میچ کھیلنا ہے۔ سہیل آفریدی کے پاس 17 دن ہے استعفیٰ دینے یا بجٹ نہ پاس کرنے کا۔ آج انہوں نے اعلان تو کر دیا، لیکن کشمیر میں جو اس وقت چل رہا ہے وہاں بھی تحریک انصاف نے آج سوات سے معاملہ شروع کیا ہے۔ وہاں ہزاروں خواتین گھروں سے نکلی ہوئی ہیں۔ کشمیر میں بالکل اس وقت ایران کی میدان جنگ والی حالت بنی ہوئی ہے۔ وہ ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پھڑکتے ہوئے جذبات، جوش اور ولولہ تنتنا، لیکن ایران کی وزارت خارجہ نے معاہدے کے حوالے سے پانی پھیر دیا۔ کل کوئی دستخط نہیں ہوں گے۔ اس وقت ان کی توجہ صرف جنگ کے خاتمے پر ہے۔ ان کا آئندہ چند دنوں میں پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں دوسری طرف موقف میں اعتماد نظر نہیں آ رہا۔ ٹرمپ جس فتح کا جشن کا تاثر دے رہا ہے، وہ ایران میں آتا ہے غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ ابھی تک نہ دستخط ہوئے، نہ اعتماد بحال ہوا۔ وجہ دیکھیں کہ ابھی آبنائے ہرمز میں جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، ایرانی ڈرونز کا حملہ ہوا تجارتی جہازوں پر، جنہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ آبنائے ہرمز میں ایران نے کنٹرول اپنا اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے کہا جی ہم نے تو چند گھنٹوں میں یہ سارے ڈرون گرا دیے، لیکن یہ جو اچھل کود معاہدے کی ہو رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ کو پاکستان کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے، جو پہلے بھی دعوے ہوتے رہے ابھی بھی کہ 24 گھنٹوں میں ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ ہونے والا ہے، دستخط ہونے والا ہے، اور بجائے آمنے سامنے بیٹھنے کے الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ ایران نے کہا بیٹھ جو بھائی آرام سے، اتنی جلدی نہ کرو، ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، ابھی تو سپریم لیڈر غاروں میں کہیں محفوظ ہیں۔ ٹرمپ اتنا پرجوش کہ شہباز شریف کی ٹویٹ اس نے ٹویٹ کر دی۔ لیکن عدم اعتماد کا لیول ایسا ہو، اور دیکھیں پہلے تو دستخط ہوتے ہوئے جلدی نظر نہیں آ رہے۔ ایران کو بلا شبہ 12 ارب قسط دینے کی بات ہوئی ہے عرب امارات نے، لیکن 3 ارب ڈالر کی جو تردید کر دی کہ ہم نے کوئی ایسے پیسے منتقل نہیں کرنے۔ یہ معاملات ایسے ہی الجھے رہیں گے۔ ٹرمپ کی ظاہر ہے یہ جو بیوقوفیاں ہیں، بلنڈرز ہیں، اس کے اوپر دباؤ ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے تاکہ تیل کی قیمتیں کنٹرول میں، اس کو فائدہ ہوا ہے آج، وہ بتاتا ہوں، اور نقصان بھی۔ لیکن ان مذاکرات کو جو پھرکی کی طرح گھمایا ہوا، جو شیر آیا پھر وہ بات سچ ہو بھی جائے، کسی کو یقین نہیں آتا۔ معاہدے پر تو دیکھیں دستخط بھی ہو جائے تو یقین نہیں آئے گا جنگ بند ہوگی۔ اور وہ میں آپ کو بھی اسرائیل کی خبر بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو بیقراری اور طلب ہے، یہ منت ترلا ہے، اربوں ڈالرز ایران کو دینے کی باتیں ہیں، 12 ارب لے لیں، 6 ارب لے لیں، ابھی قطر نے بھی 6 ارب کی بات کی ہے۔ اس میں سب سے بڑا معاملہ بھی اسرائیل نے دیکھے جنوبی لبنان میں پھر بڑی خطرناک قسم کی بمباری کی ہے۔ وہاں کی پہاڑیاں الطاہر، وہاں پہ قبضہ کر لیا، لبنان کی فوج وہاں پسپا ہو کے نکل گئی۔ تو ان حالات میں معاہدہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہنوز دلی دور است کی بات ہے۔ ایران کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے اپنی مذاکراتی وفد میں ایک ماہر نفسیات رکھا ہوا ہے ساتھ۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر بیان کا جائزہ لیتا ہے، اس کی ذہنی حالت دیکھتا ہے، اس کی کیفیت دیکھتا ہے، کس وقت اس نے بیان دیا اور اسے جواب کیا دینا ہے، وہ پھر اس حساب سے جواب دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر پوسٹ کا وہ بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا جواب نکال کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹرمپ نے دعویٰ کیا جی 200 جہاز اس نے آبنائے ہرمز سے نکالے، 100 ملین بیرل تیل نکال دیا۔ ایران نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، صرف 10 جہازوں کے ہمیں نام بتائیں جو نکالے۔ ٹرمپ خاموش۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، اس نے کہا تیل مارکیٹ میں آ چکا ہے، میں نے قیمتیں روک لی ہیں، لیکن اصل حالات کیا ہیں کہ آبنائے ہرمز اگر نہ کھلی تو چند مہینوں میں تیل ظاہر ہے 160 بیرل کا، چند مہینے میں چند ہفتوں میں $5 فی بیرل امریکہ میں ہونے کی اطلاعات ہے۔ ان کے میڈیا میں، امریکہ کے میڈیا میں خبر ہے کہ سب سے بڑا مرکز کا کوشن جو ہے وہاں بڑی تیزی سے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ صرف 21.6 ملین بیرل تیل رہ گیا، اور 20 ملین بیرل سے تیل نیچے آئے ذخائر کے، تو وہ عملی طور پہ خالی ہوتے ہیں، تصور کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو تیل کا معاملہ ہے وہ ریکارڈ سطح پہ اس جنگ کی وجہ سے بڑا ہے۔ رسد جو ہے ان کی استعمال جو بہت زیادہ ہے، اور طلب بہت زیادہ ہے، رسد بہت کم ہے۔ وینزویلا کا جتنا بھی تیل ہو وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ پیٹرول کی صورت میں استعمال ہو۔
تو امریکہ کے لیے یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے معاہدہ ہو. اسی لیے تیل کی خبریں جو ہے آپ کو پتہ ہے 4 مہینوں سے کنٹرول کی گئیں. آج بھی $84 فی بیرل پر اسی خبروں سے ہوا. اب تقریباً 3% وہاں امریکہ میں کمی ہوئی ہے اس کی. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا. دوسرا مسئلہ یورینیم کا. یورینیم پہ دیکھیں ایران نے امریکہ کے لیے اسے کتنا پیچیدہ بنا دیا. جو ان کا یورینیم کا 460 کلو کا ذخیرہ ہے اسے تقسیم کر کے انہوں نے زیر زمین سرنگوں کے نیچے دفن کر دیے. پھر اس کے ارد گرد بارودی سرنگیں لگا دی. تمام راستے جو وہاں پہنچنے والے کنکریٹ اور سٹیل سے بھر دیے کہ وہاں پر نہ بمباری ہو سکتی ہے نہ کھدائی ہو سکتی ہے. اوپر زمین کے میزائل لانچرز ہیں, ڈرون اور ایران کی فوج ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے سمندر کا راستہ ہے. وہاں ان کی تیز رفتار کشتیاں ہیں, ابدوزیں ہیں چھوٹی, بحری دھماکہ خیز بارودی سرنگیں ہیں, مواد لگا ہوا ہے. یعنی انہوں نے اس کو بالکل محفوظ کر لیا کہ اب امریکہ اس یورینیم کو نہ تو دیکھ سکتا ہے کہ کتنا ہے, نہ اسے نکال سکتا ہے, نہ منتقل کر سکتا ہے. پہلے تو امریکہ سے ڈھونڈے کہ وہ مواد ہے کہاں, پھر اس تک رسائی حاصل کرے, پھر ان بارودی سرنگوں کی صفائی کرے, پھر دنیا کے اعلیٰ ترین ماہرین, ایٹمی ماہرین, عام ماہرین نہیں, انہیں بلائے, وہ ٹیمیں آئیں, وہ آلات لے کر آئیں اور بڑی حفاظت اور احتیاط سے, کیونکہ اس کی ریڈیشن کا مسئلہ بھی, یورینیم کو نکالیں اور پھر ایران سے باہر شفٹ کریں. یہ بڑا مشکل کام, تو اس لیے یہ ناممکن نظر آتا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ 40 کلومیٹر کی ابنائے ہرمز پچھلے 3 مہینوں سے امریکہ نہیں کھلوا سکا. یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایران کی اتنی مضبوط جنگی حالت میں یورینیم حاصل کر سکتے ہیں. یہی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ یورینیم کے معاملے پر پیچھے ہٹے, اور یہی سب سے بڑا ان کا بیانیہ ختم. ملا کیا؟ ایٹمی ہتھیار نہیں مل سکے. یورینیم ایران میں اب رہنے پر مجبور ہے, اور بغیر یورینیم کے ایران معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب ایران اس یورینیم پر خود معاہدہ کرنے کے لیے اگلے دور میں تیار ہے. یہ یاد رکھیں, پہلے 60 دن کی جنگ بندی تمام محاذوں پر, لبنان فلسطین سمیت, اور لبنان میں جنگ بندی نہیں ہو رہی. ابنائے حرم کو 30 دن کے اندر بین الاقوامی جہازوں کے لیے کھولیں گے, لیکن اس پہ کنٹرول ایران رکھے گا. معاوضے پہ عمان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. تیل کی برآمدات کا معاملہ بھی وہ شروع کریں گے, مرحلہ وار پابندیوں پہ نرمی, یعنی ان پہ تو ڈالروں کی بارش ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر جوہری مذاکرات. پھر یہ معاملات اگر بہتر ہوئے تو ظاہر ہے سپریم لیڈر کی انہوں نے نماز جنازہ بھی ہے 4 سے 7 جولائی تہران میں, مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے پاس, وہاں تدفین ان کی, باقی خاندان کے جو شہداء ان کے ساتھ. 21 محرم شاید بنتا ہے, 21 محرم کے بعد یہ جنازہ ہوگا, اس میں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے. تو یہ ایران دیکھ رہا, ظاہر وہ بھی چاہتے ہیں جنگ تو بند ہو, لیکن اپنی شرائط میں. تو یہ ابھی معاملہ چلتا رہے گا. اب پاکستان کے حالات کی طرف آئیں. علیمہ خان نے طبل جنگ بجائے تحریک انصاف کی قیادت کو الٹیمیٹم دی ہے کہ جون کا یہ مہینہ ان کے پاس واحد موقع ہے عمران خان کی قیادت تنہائی کو ختم کرنے کا. عمران خان کی فیملی کے ساتھ, ذاتی معالج کے ساتھ, ڈاکٹروں کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل منتقلی کا. یہ جون کا مہینہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ دباؤ اب بڑھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. جون میں بڑی سخت گرمی ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ بیان دیکھیں پیمز روانگی کی خبروں کے بعد علیمہ خان کا آیا ہے. تحریک انصاف کو جون کی وارننگ کیوں دے گی؟ جون میں دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے ان کی جولائی کی ان کی روانگی کی خبریں بھی اطلاعات ہیں. یہ ان کے تمام باخبر صحافیوں کی ہے, نون لیگ کے اپنے رہنماؤں کی ہے. تازہ بیان ہے مشال ملک صاحبہ کا. یاسین ملک جو عظیم رہنما تہاڑ جیل میں ہندوستان کی قید میں, ان کی اہلیہ ہیں, ان کا بیان آیا نواز شریف کے حوالے سے کہ ہمیں یاد ہے کہ عدلیہ میں انہوں نے کیا کیا, عدلیہ کے ساتھ پاک فوج کے خلاف مہم کیسے چلائی, اور یہ کشمیری ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں, یہاں کیوں نہیں آتے کشمیر کے معاملات میں. گلگت بلتستان پہنچ سکتا ہے, جنیوا پہنچ سکتا ہے کافی پینے, لیکن کشمیر جاتے تکلیف ہے. اب یہ بیان کیوں اہم ہے, یاد رکھیں کہ یہ صاحبہ فوجی اداروں کے بہت قریب ہے. نگران دور میں ابھی وزیر اعظم کابینہ میں بڑے اعلیٰ عہدے پر وزیر بھی تھی, اور یہ ان کا بیان اس چیز کی تائید ہے جو سہیل بڑائی, نصرت جاوید, حفیظ اللہ نیازی, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے صحافی, ان کے عسکری جو ٹاؤٹ ہیں, ان سب نے کہا شہباز شریف اس وقت بلا شبہ مذاکراتی عمل میں اس کی بڑی ضرورت ہے. ایران میں بجٹ بھی ہے, 28ویں ترمیم بھی ہے, لیکن یہ 30 جون تک معاملات حل ہونے ہیں, تو پھر جولائی کے پہلے سے چوتھے ہفتے تک یہ حکومت فارغ کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ دعوے اور ان کی خبر بھی بتا رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے ان سے پوچھی کہ کیا وجہ ہے, کیوں نون لیگ کے اب دشمن بن گئے اچانک, یہ تو بڑی ٹھیک ٹھاک حکومت ہے. کہ نہیں, معاشی محاذ پر بالکل ناکام ہے. ابھی نون لیگ کے وزراء جوابی وار کر رہے ہیں. احسن اقبال نے بھی کہا جی کہ دفاع اور وزارت داخلہ کے علاوہ تو اگلے سال کو نیا منصوبہ ہی نہیں. وزارت خزانہ آپ کے پاس ہے, وزارت خارجہ آپ کے پاس ہے, وزارت داخلہ آپ کے پاس ہے, فیلڈ مارشل خود کرتے ہیں سب کچھ, ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم سے آپ پرفارمنس کی رپورٹ مانگتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی پاکستان میں حکومت گرائی جاتی ہے تو پہلا الزام ہمیشہ معیشت کو ہوتا ہے. اور ہمیشہ خبریں پہلے مین اسٹریم میڈیا پہ آتی ہیں کہ جی مہنگائی ہو گیا, ملک دیوالیہ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا خان کی حکومت جو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, 6.2% اکانومی, 22 ارب ڈالر خزانے میں تھا. پیٹرول کے ڈالر کے ریٹ آپ کو پتہ ہے, انہوں نے مہنگائی مارچ, لانگ مارچ اور دیوالیہ کر گیا, ایک نیریٹو بنایا, اربوں روپے لگائے, اب سچ مچ دیوالیہ ہو گئی. بلاول زرداری کے بیانات پھر اس پہ آئے. اب دیکھیں گلگت بلتستان کی 5 نشستیں نہیں تھیں, تو اس نے کہا یہ تو لاہور کی ناجائز حکومت بنائی گئی ہے فارم 47 پہ, مریم نواز کی. اور مریم نواز بھی غائب ہے, آپ کو پتہ ہے, ان کے بارے میں بڑی تشویشناک خبر ہے. بہرحال اسے چھوڑے.
اب نون لیگ کی حکومت اگر فارغ ہوئی تو اس میں دیکھیں کے پی میں سہیل آفریدی بھی جولائی کے بعد نہیں رہ سکیں گے. ان کے جو مذاکرات ہیں اور مفاہمت کے ذریعے ملاقات کی کوششیں وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں. اب ان کی ضرورت ظاہر ہے بجٹ پاس کروانے کے لیے شہباز شریف کی ہے، اور شہباز شریف کو ان کی ضرورت نہ ہوئی تو خان کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہو سکتی، اور سہیل آفریدی کا پھر رہنا ناممکن ہے. بجٹ سے معاملات ہیں وہ سہیل آفریدی کے بعد مزمل اسلم اور پھر ابھی ان کے شاہد خٹک نے بھی بات کی کہ تحریک انصاف جو بجٹ سب سے بڑا ترک کا پتہ یہ ہم پاس نہیں کریں گے جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوگی. وفاقی بجٹ کے لیے IMF کی شرط ہے ملکی معیشت کو جیم کر سکتی ہے. یہ جو شاہد خٹک کے، مزمل اسلم کے، سہیل آفریدی کے بیانات ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کا سرپلس بجٹ نہیں دیں گے، یہ اب دیکھنا کریں گے کہ نہیں 17 دن ہیں ان کے پاس. اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا بڑا راستہ ہے ان 17 دنوں میں کہ اگر یہ ابھی اسمبلیوں سے، پنجاب اسمبلی سے، سندھ اسمبلی سے، خیبر پختونخوا کی حکومت کو بچاتے ہوئے اگر یہ ڈٹ جائیں سارے اور استعفے دے دیں کہ جب تک خان کو منتقل نہیں کرتے ہم بجٹ پاس خیبر پختونخوا میں نہیں کرتے، حکومت جاتی ہے تو جائے، باقی اسمبلیوں سینٹ سے ہم استعفے دے رہے ہیں، تو حکومت مجبور ہو جائے گی. کیونکہ اس دوران اتنے بڑے استعفے کسی بھی نظام کے لیے چلنے کے لیے ایک ناممکن کام ہے. الیکشن تو خیر یہ سوچ نہیں سکتے، اور یہ بدترین سیاست میں استحکام آ جائے گا، پورا نظام لپیٹنا پڑ سکتا ہے. وہ چاہے فیلڈ مارشل ایمرجنسی لگائیں، مارشل لا لگائیں یا خود صدر بن جائیں، لیکن وہ ان حالات کو بدلنے پر مجبور ہوں گے. اور یہ تحریک انصاف سوچ لے، یہ سب سے بڑی بات میں کروں، میری خواہش ہے کہ اسے کاٹ کے سہیل آفریدی صاحب اور قیادت کو دکھائیں. دیکھیں یہاں ایران کا معاہدہ ہو گیا، فیلڈ مارشل صاحب صدر بنے نہ بنے، معاشی معاملات سے حکومت تو فارغ ہونی ہی ہے. پھر نون لیگ کی حکومت فارغ ہوئی تو سہیل آفریدی صاحب بھی جولائی کے بعد نہیں رہیں گے. انہیں یاد رکھیں 30 جون کے بعد حالات بدلنے ہی بدلنے ہیں. پھر جس انداز میں دیکھیں ابھی ان پر سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے، شہباز شریف کے ساتھ کی مشاورت ہوئی، انہوں نے بجٹ پر کرنا تھا احتجاج 10 جون کو، پھر 12 جون کو ہوا، وہ 26 نمبر چونگی وہاں جھوٹا پولیس مقابلہ، گربان پکڑے گئے، انگلی ٹوٹی، ایکس رے دکھائے گئے، وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا. اب یہ 4 سال سے پاکستانی دیکھ رہے ہیں، اب تو یہ معمول بن چکا ہے، یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں، یہاں تو سیدھی گولیاں مارتے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں. اب جس خاموشی سے یہ مار کھاتے ہیں پھر خاموشی سے مل جل کر بہن بھائیوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں. یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا، جب گئے 4 پولیس والوں نے صوبہ بدر کے سارے چپ کر کے آ گئے. سہیل آفریدی صاحب کو بھی ایسے ہی 26 نمبر چونگی سے جب انہوں نے ہٹایا تو یہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے، وہاں اجلاس شروع ہو گیا، آگے وہ معاملہ ختم. تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ انہیں ضرور یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. پھر انہوں نے شہباز شریف سے اس وقت گلے بھی کیے، جی میڈیا میں میری ہاتھ باندھے تصویر کا دھوکہ کیا گیا. لیکن پاکستان کی عوام یہ سارے بیانات، یہ سارے معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بجٹ کے صفحات پھاڑنا، ہومیوپیتھی، یہ نہیں اب کام. اب صرف استعفے پہ بات ہوگی. استعفیٰ اگر دیں گے ان 17 دنوں میں تو ہی بات مانیں گے لوگ. محمود اچکزئی صاحب بھی اب جو شہباز شریف سے پرانے تعلقات یا پرانی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ وہ کتنے جمہوری ہیں، کس طرح انہوں نے نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی مدد کی، وہ ان کے کام آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا. انہیں راستہ ایک ہی ہے، کشمیر کے لوگوں کی طرح یا پھر استعفے دینے. اب دیکھیں کشمیر میں وہاں کیا ہو رہا ہے کہ راولہ کوٹ کے بعد اب باغ میں آپ دیکھیں ہزاروں کشمیری سڑکوں پر، یہ ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہوگی. مظفر آباد کی عوام کو کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اہم کال آ سکتی ہے، تیاریوں کی آپ مکمل تیاریاں اپنی جاری رکھیں. جو دھرنا ہے اس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. تحریک انصاف کے مراد سعید نے ہفتے کو آج سوات میں احتجاجی مظاہرے کا کہا، وہاں ان کے جو ممبر ہیں ڈاکٹر امجد علی وہ اس میں پہنچ گئے. اب راولہ کوٹ کے اندر اس وقت 9 جون کے آپ کو پتہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ابھی تک جو اسپتال میں CMH کی وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ لاشیں لائی جا رہی ہیں، زخمی لائے جا رہے ہیں. وہاں لوگوں کو ضروری کپڑے، ملبوسات تقسیم کیے جا رہے ہیں. کرفیو ہے، وہاں لوگ مان نہیں رہے. کاروباری مراکز سیل کیے گئے ہیں، دکانیں توڑ کے وہاں سے سامان چھیننے کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں. لیکن وہاں کشمیری جو ہے چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. ابھی حکومت نے جو کشمیر جانے والی خوراک تھی، ٹرانسپورٹ تھی، وہ بھی روک دی. اور پھر یہ جو کریک ڈاؤن کا فیصلہ تھا یہ بھی عمران خان کی منتقلی کی خبر اسی لیے چلائی گئی تھی. 5 دن سے وہاں اس وقت مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، پہیا جام ہے. کشمیر کا ایک ایک گھر، ایک ایک شخص اس احتجاج کا حصہ ہے. تو پاکستانیوں نے تو دیکھ لیا کہ جو کچھ یہ کشمیر میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ بلوچستان میں بھی ہوتا رہا، پختونوں کے ساتھ بھی 9 مئی کے بعد پنجاب میں بھی ہوتا رہا. سب کچھ آپ نے دیکھا ہے، یہ کریک ڈاؤن ہوتے. اب یہ کریک ڈاؤن اتنا آسان لیکن وہاں کشمیر پہ نہیں ہے. یہ یاد رکھے، بڑی اہم بات کہ راولہ کوٹ کی جو ویڈیوز ابھی نظر آئی وہاں لوگوں نے ان راستوں کو اس انداز سے درخت کاٹ کے اور پتھر لگا کے بند کیا ہے کہ جو کریک ڈاؤن کرنے والے آئیں گے وہ بھی پھر شاید یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوں. اور یہ چیز انہیں پتہ ہے. اب اوپر سے جو خطرناک ترین معاملہ جو ہندوستان سے بھی کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں انہوں نے چین آف کمانڈ میں بڑی تبدیلی ہوئی، سب سے بڑی تبدیلی کہا جائے، کیونکہ یہ یاد رکھے کہ 1971 میں بالکل یہی معاملہ تھا مشرقی پاکستان کے بعد، اور اس کے 6 مہینے کے اندر ہندوستان نے حملہ کر کے وہاں مکتی بانی کی مدد کی. پھر مشرقی پاکستان جو تحریک تھی اس وقت آزاد کشمیر کی طرف چل رہی تھی، مدد ملی تو 1971 کی جنگ ہندوستان جیت گیا اور مشرقی پاکستان جو تھا
وہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا. یہ یاد رکھیں, یہ ذہن میں رکھیں اب جو اس خبر کو, تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں پہ تو فیلڈ مارشل کا اور ان کا سارا فوکس ایران مذاکرات کی طرف, یا عمران خان کی جبری قید پہ, تحریک انصاف کو دبانے یا عدالت کو مینج کرنے کی طرف, اس طرف شاید یہ غور نہیں کر رہے. یہ ہندوستان سے جو خبر ابھی آئی ہے کہ وہاں نیا آرمی چیف تعینات کیا گیا. اب یہ جو نیا آرمی چیف ہے, اس کی فوجی زندگی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ کشمیر میں گزرا ہے, بھارتی زیر انتظام کشمیر میں, یا لائن آف کنٹرول پہ, یا فوجی آپریشنز میں. یہ بھارت کی فوج کا سب سے سینئر جرنیل ہے کشمیر کے حوالے سے, اسے بڑا مضبوط جرنیل سمجھا ہے, اسے لگایا ان حالات میں اسی لیے گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کا, وہ درویدی نام, درویدی پورا نام ہی اس کو دیکھیں, میں نام تک نہیں پتا, اس کی 30 جون کو مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. اب یہ جو درویدی ہے ان کا آرمی چیف, اس کے لیے وزارت دفاع نے ایک سرکولر جاری کیا کہ نائب چیف کو آرمی چیف بنانا ہے. اور یہ بڑی سادہ پریکٹس ہے, دنیا میں یہی ہوتا ہے, ایک چلا جائے اس کے بعد جو نیچے ہوتا ہے وہ اوپر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. ہندوستان کی آرمی کے جیسے میں نے کہا ان کے نام بھی نہیں پتا ہم لوگوں کے, جنرل اویندر درویدی ہے کچھ اس طرح کا نام ہے. بہرحال اب اس نے نہیں کہا کہ میرا ملک نازک موڑ پہ ہے, قومی دفاع ہے, مفاد ہے, پاکستان سے جنگ ہے, دہشت گردی ہے, میں نے مذاکرات کروانے ہیں, میں نے معیشت ٹھیک کرنی ہے, میں نے پنڈت پروہت مولوی تاجروں سے ملاقاتیں کرنی ہیں, کھلاڑیوں سے ملنا ہے, یا اپنی ملک کی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعلیٰ سے منصوبوں کے آغاز کرنے ہیں. وہ ریٹائر ہو کے زندگی اپنی کتاب لکھنے میں یا کوئی دارو شارو اپنا پھڑکاتے پوتے پوتیوں سے کھیلتے وقت گزارے گا. نہ اس نے تاحیات استثناء مانگا, نہ اس نے مدت ملازمت توسیع بڑھوائی. اور یہ دنیا بھر میں پریکٹس ہے. اب اس کا ملک اس دوران ترقی کرتا جائے گا, آگے بڑھتا جائے گا. جمہوریت میں یہی نظام ہے. اب پاکستان میں دیکھیں 100 فٹ آگے جانا تھا, یہ 10 میٹر پیچھے چلے گئے. آرمی چیف فیلڈ مارشل بننے کے بعد صدر بننے کے لیے تیار ہے, تاحیات استثناء لے چکے ہیں, 5 سال کی مدت ملازمت توسیع لے چکے ہیں, ریٹائرمنٹ والے دن پہلے آرمی چیف بنے, پھر 5 دن کا نوٹیفیکیشن رکا, وہ فیلڈ مارشل بن گئے. کیونکہ پاکستان ایک نازک حسینہ دوشیزہ اس نازک موڑ سے ہی نہیں گزر پا رہی. قومی مفاد سے, ہندوستان جنگ سے, دہشت گردی سے, ملکی معیشت, یہ 78 سالوں میں وہی دائروں کا چکر. یہاں جو سب سے بڑا معاملہ انٹرنیشنل سطح پہ سفارتکاری والا شروع ہو گیا. اب اس دوران پاکستان کا بجٹ آپ کے سامنے آئے گا, 8000 ارب کے خسارے کا بجٹ, چھوٹی سی معیشت 350 ارب ڈالر کی. ہندوستان کی 50 کھرب یعنی پاکستانی 162 کھرب کا بجٹ انہوں نے دیا ہے. 4.4% ان کا خسارہ بنتا ہے. پاکستان سے وہ کتنے اوپر ہے کہ ان کا 1 روپے ہمارے 3 روپے 20 روپے کے برابر ہے, 20 پیسے کے. اب ہندوستانیوں کی اور پاکستانیوں کی زندگیوں کا موازنہ کریں, باخدا آپ پریشان ہو جائیں, آپ کو یقین نہیں آئے گا. جو پاکستان کے بجٹ میں آپ نے ابھی دیکھا, ہم لوگ تو مذاق کرتے تھے نا کہ گائے کے گوبر پہ ٹیکس لگنے کے بعد یہ آپ کے چھوٹے اور بڑے پر ٹیکس لگائیں گے, یعنی بیت الخلاء یا ٹوائلٹ جانے پر. وہ پنجاب حکومت نے سچ کر دیا, وہ سچ مچ ٹوائلٹ پر ٹیکس لگا دیا. رحیم یار خان کے وہ لالا اقبال اسپتال میں 15 ٹوائلٹس پر انہوں نے 37,000 پہ ٹیکس لگایا. وہ دے نہیں سکا کلینک, تو اس کے اوپر FIR بھی ٹھوک دی. محکمہ واسا کے ذریعے فی بیت الخلاء 2500 روپے کا ٹیکس لگا رہے. دنیا نیوز نے ابھی خبر دی, 92 نے سوری, کہ چھوٹا اور بڑا کرنے کے لیے انہیں پیسے دینے ہوں. یعنی اب صرف سانس لینا باقی ہے, جو زہر آلود لاہور میں آپ لیتے ہیں اس پہ ٹیکس, وہ بھی شاید ماحولیات کو لگا ہوگا. تعلیم کے بجٹ پہ 3 ارب اور بے نظیر انکم سپورٹ پہ 805 جہاں لگا دیے جائیں, 805 ارب, تو پھر بلاول اور شہباز شریف بھی نظر آنے, آپ کو اور کون آئے گا. تنخواہوں کی مد میں صرف 605 ارب کا ٹیکس انہوں نے تنخواہ دار طبقے سے وصول کیا ہے پچھلے سال. لیکن جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, جو ان کی صنعتیں ہیں, کمپنیاں ہیں, کہ اپنے بزنس ہیں, ان پہ کوئی ٹیکس کوئی نہیں. اسی لیے جو مشکلات ہیں, اب دیکھیں آپ پریشان ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دوں. اللہ تعالیٰ کی مدد تب آتی ہے جب تمام دروازے بند ہو. یہ قانون قدرت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ اللہ کی مدد پھر ان راستوں سے آتی ہے کہ جہاں انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا. میں موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھ رہا تھا, وہ سمندر کے راستے پر جب پہنچے, آگے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر. لوگوں نے کہا موسیٰ ہم پکڑے گے. موسیٰ علیہ السلام کا نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ راستہ دکھائے گا. اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا. غار ثور پر ہجرت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف گئے, وہ دشمن دروازے پر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, پریشان ہوئے. اللہ نے رسول پاک سے غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں, کنویں میں پھینکے گئے, پھر خزانہ ان کے پاس ہے. تو تنگی کے ساتھ آسانی آنی. سورہ الشمس میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے نکلنے کے راستے بناتا ہے, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہے. سورہ طلاق آپ پڑھیں تو اس لیے اس کی فکر نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ راستے بنائے گا, یہ راستے بند ہوتے نظر آئیں گے تو پھر راستہ بنے گا. میں تو کہتا ہوں سارے راستے پہلے بند ہو, پھر اللہ کی مدد آئے. کیونکہ کبھی اس پہ تکیہ, کبھی اس پہ سوچ, کبھی اس کا یہ بند ہوں گے تو پھر اور وہ مجھے لگتا ہے بند تو تقریباً ہو گئے سارے. تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی پھر ایسی آنی ہے, اسی طرح کو راستہ خود ہی وہ نکالے گا. اس لیے آپ اپنی امید کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے آپ کو تگڑا رکھا کریں. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے بہت لوگ آپ ڈاؤن نظر آتے ہیں. بہرحال اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.